بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ حضرت تاج الاولیاء بابا سید محمد تاج الدین تاج پوری رحمہ اللہ کے کیا کہنے۔ ویسے ناگپور ہے علاقے کا نام، لیکن میں ازراہ محبت ان کی نسبت کی بنا پر اسے تاج پور کہہ رہا ہوں۔ میرا دل کر رہا ہے کہ میں اسے تاج پور کہوں، کیونکہ انہوں نے واقعی اس ناگپور علاقے کو اپنی برکات سے تاج پور بنا دیا کہ وہ انہوں نے اتنی وہاں دین متین کی خدمت کی ہے کہ ان کے دین متین کی خدمت کے نتیجے میں جو اور خلق خدا کی جو خدمت کی ہے، جو انہوں نے حاجت روائی کی ہے خلق خدا کی، خلق خدا کو جس طرح خالق کے ساتھ جوڑا ہے، تو واقعی دل کرتا ہے کہ اسے اب جو ہے وہ ان کے نام کی نسبت سے تاج پور کہا جائے۔ تو حضرت بابا تاج الدین سید محمد ناگپوری تاج پوری رحمہ اللہ کی کیا بات ہے۔ آپ ابھی بچے ہی تھے، آپ کے بچپن میں ہی آپ کے والد ماجد کا سایہ شفقت آپ کے سر سے اٹھ گیا اور مالا اعلیٰ سے جا ملے۔ آپ کی والدہ ماجدہ بھی آپ کی کم عمری میں ہی رخصت ہو گئیں، یعنی آپ یتیم ہوئے، داغ یتیمی آپ کو سہنا پڑا، لیکن آپ اللہ کا ان پہ خاص فضل دیکھیں کہ وہ یتیم ہونے کے باوجود در یتیم بن کر سامنے آئے۔ در کہتے ہیں موتی کو، اور یتیم کا معنی ہوتا ہے نرالا یگانا۔ وہ بچے کو بھی یتیم اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اکیلا رہ جاتا ہے نا، کہ والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا تو اس لیے یتیم کہا جاتا ہے۔ تو وہ موتی جو نرالا ہو، یگانا ہو، یونیک ہو، اسے کہا جاتا ہے در یتیم۔ تو حضرت بابا تاج الدین اولیاء تاج پوری رحمہ اللہ وہ در یتیم بن کر سامنے آئے ہیں۔ آپ کے نانا نے آپ کو جب مدرسے میں داخل کرایا تو آپ نے جن اساتذہ کے سامنے زانوئے تلمس طے کیا، کیا ہستیاں ہوں گی وہ بھی جن کے سامنے بابا تاج الدین اولیاء رحمہ اللہ جیسی ہستیاں جو ہے زانوئے تلمس طے کر رہی ہوں؟ وہ دو حضرات تھے، دو حضرات علماء تھے، ایک مولانا اکرام الحسن رحمہ اللہ، دوسرے تھے مولانا اکرام الحق رحمہ اللہ۔ ان سے آپ نے کسب علم کیا ہے، علم ظاہر کا، عربی سیکھی ہے، آپ نے فارسی سیکھی ہے، پھر آپ نے انگلش کی تعلیم بھی باقاعدہ اپنے زمانے میں حاصل کی ہے۔ پھر آپ کا جو روحانی سلسلہ ہے وہ ہے دو بزرگوں کے ساتھ، ویسے تو تین بزرگ ہیں، تینوں کا باری باری ذکر کرتا ہوں، دو کے ساتھ ظاہری ملاقات ہے، تیسروں کے ساتھ جو ہے وہ آپ کا تعلق جو ہے وہ باطنی تعلق ہے۔ ایک حضرت سید عبداللہ شاہ قادری رحمہ اللہ، یہ حضرت سید عبداللہ شاہ قادری رحمہ اللہ سلسلہ عالیہ قادریہ نوشائیہ کے بزرگ تھے۔ آپ مدرسے میں جب پڑھ رہے تھے، زیر تعلیم تھے، تو ایک دن یہ وہاں تشریف لائے، انہوں نے آپ کی طرف دیکھا تو دیکھ کر آپ سے ارشاد فرمایا، پہلے ان کی تعریف کی ان کے اساتذہ کے سامنے، اور پھر ان سے یہ فرمایا کہ کم بولو، کم کھاؤ، کم سو، اور قرآن شریف کی کثرت سے تلاوت کرو، اور یوں تلاوت کرو کہ ایسے سمجھو کہ جیسے قرآن تم پہ نازل ہو رہا ہے۔ یہ جو انہوں نے نصیحت ارشاد فرمائی نا آپ کو، کہ یہ جو پہلی تین باتیں کی، یہ تو سلامتی کے اصول ثلاثہ مشہور ہیں کہ سلامتی کے تین اصول ہیں: کم خوردن، کم گفتن، کم خفتن، کم بولنا، کم کھانا، کم سونا۔ اور یہ جو آگے قرآن شریف کی تلاوت کے بارے میں جو بات انہوں نے کی نا، اور یہ کہا کہ اس طرح پڑھو گویا تم پہ نازل ہو رہا ہے، یہ وہی بات ہے جس کو شاعر مشرق اقبال نے یوں کہا: تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ اور اقبال خود بھی حضرت بابا تاج الدین اولیاء رحمہ اللہ کا معتقد تھا۔ اقبال نے باقاعدہ جو ہے بعض لوگوں کو خطوط لکھے ہیں کہ میں حضرت سے ملاقات کا متمنی ہوں، اور ایک خط میں تو باقاعدہ یہ بات بھی کہی ہے کہ میں بعض وجوہ کی بنا پہ تجدید بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ یعنی اقبال بھی آپ کا معتقد تھا۔ پھر یہ جو سید عبداللہ شاہ قادری رحمہ اللہ، انہوں نے جو ہے اپنی جھولی سے ایک چھوارا نکال کے چبا کے بطور تبرک آپ کو عطا فرمایا ہے، تو جس سے جو ہے وہ آپ کے دل کی دنیا زیر و زبر ہوئی، اور پھر آپ ریاضت اور مجاہدے کی طرف گئے ہیں۔ تو یہ آپ کا بابا تاج الدین اولیاء رحمہ اللہ کا سلسلہ جو ہے سلسلہ عالیہ قادریہ بھی ہے۔ سلسلہ عالیہ قادریہ میں آپ کا شجرہ جو ہے وہ ان کے ساتھ ہے، سید عبداللہ قادری نوشائی رحمہ اللہ۔ پھر آپ جب ساگر تشریف لے گئے ہیں تو وہاں حضرت سید داؤد چشتی نظامی رحمہ اللہ، حضرت داؤد چشتی نظامی رحمہ اللہ، ان سے جو آپ کا سلسلہ ہے وہ چشتی نظامی ہے، اور وہ سلسلہ زیادہ مشہور ہوا ہے، اس لیے آپ کو جو ہے وہ چشتی سلسلے کے بزرگ کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے۔ تو چشتی سلسلہ بھی ہے آپ کا، قادری سلسلہ بھی ہے آپ کا، آپ کو چشتی سلسلے میں بھی خلافت ہے، قادری سلسلے میں بھی خلافت ہے۔ ان دونوں سلسلوں میں آپ نے نور باری کی ہے، دونوں سلسلوں میں خلق خدا کو آپ نے مستفید فرمایا ہے، خلق خدا نے آپ سے استفادہ کیا ہے، فیض حاصل کیا ہے۔ اور تیسرا ذکر جو میں کر رہا تھا باطنی نسبت کا، جو آپ کو نسبت اویسیہ حاصل ہے۔ نسبت اویسیہ کا مطلب یہ ہے کہ کسی بزرگ سے ظاہری طور پر آپ کی ملاقات نہیں ہے، ان کا زمانہ الگ تھا، آپ کا زمانہ الگ ہے، لیکن روحانی طور پر آپ کی ان کے ساتھ نسبت قائم ہو گئی، اللہ کی عطا سے روحانی طور پر وہ آپ کی تربیت
صوفیت کر رہے ہیں تو اس کو کہا جاتا ہے صوفیاء کی اصطلاح میں نسبت اویسیہ. نسبت اویسیہ آپ کو حاصل ہوئی حضرت داؤد رحمہ اللہ سے. یہ ایک بزرگ, یعنی ایک تو وہ حضرت داؤد چشتی نظامی ہیں, یہ ایک اور صاحب مدار تھے حضرت داؤد رحمہ اللہ, جو آپ سے بہت پہلے کے بزرگ ہیں. تو ان کے مدار پہ آپ باقاعدہ مراقبہ کرتے تھے, کئی سال آپ نے لگاتار وہاں مراقبہ فرمایا, ان سے آپ کو نسبت اویسیہ حاصل تھی. تو الغرض بچپن سے ہی آپ ہمیں جو ہے وہ اسی طرح نظر آتے ہیں کہ وہ بالائے سرش ز ہوش مندی میتاف ستارہ بلندی, اور وہ جو شاعر نے کہا کہ اگر گیتی سراسر باد گیرد, اگر گیتی سراسر باد گیرد چراغ عاشقاں ہرگز نہ میرد, کہ یعنی اگر زمین ساری کی ساری ہوا بن جائے, آندھی بن جائے تو چراغ ہوا سے بجھ جاتا ہے نا, کہتے ہیں لیکن اگر ساری زمین جو ہے وہ بن جائے ہوا, آندھی بن جائے, جھکڑ چلنا شروع ہو جائیں, لیکن جو عاشقوں کا چراغ ہے وہ اس کے سامنے اسی طرح جگمگاتا رہے گا. چراغ عاشقاں ہرگز نہ میرد, اگر گیتی سراسر باد گیرد چراغ عاشقاں ہرگز نہ میرد.